الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کے کہیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدرسے کے ناظرین لے کر حاضر ہیں پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام۔ جی پیارے بچوں اور کڈز مدرسے کے ناظرین پروگرام شروع ہو چکا ہے، پروگرام کا نام ہے ہمارا اسلام۔ آپ سب کو پروگرام ہمارا اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا بھی کہتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدرسے کے ناظرین پروگرام ہمارے اسلام میں کوشش کی جاتی ہے کہ آپ تک دین اسلام کی معلومات کو ایک اچھے انداز میں پہنچایا جائے۔ کس طرح پہنچاتے ہیں ہم؟ کوشش یہ ہوتی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ نئے سوالات ہوں، کچھ نہ کچھ نئے جوابات ہوں، کچھ نہ کچھ سوالات جوابات اور ایکٹیویٹیز کی صورت میں ہی آپ تک کوشش کی جاتی ہے کہ دین اسلام کی معلومات کو، دین اسلام کی جو نالج ہے اس کو پہنچایا جائے۔ تو آپ نے کہیں نہیں جانا ہے، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ بہت کچھ نیا اور بہت کچھ منفرد آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کڈز مدرسے کے ناظرین پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آج سب مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، تھوڑے دنوں کی بات ہے۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، تھوڑے دنوں کی بات ہے۔ آقا ہمیں بلائیں گے، تھوڑے دنوں کی بات ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ پیارے بچوں اور کڈز مدرسے کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے کتابوں میں بے شمار فضائل ملتے ہیں۔ ایک بہت ہی پیاری فضیلت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کس نے؟ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ ماشاءاللہ پیارے بچوں اور کرش مندی کے ناظرین، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں سے میرے قریب کون ہوگا؟ جس نے دنیا میں مجھ پر کیا کیا ہوگا؟ زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ تو یہ فضیلت درود پاک پڑھنے کی ہے کہ دنیا میں اگر کوئی زیادہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ قیامت کے دن، کہ جس دن لوگ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، مگر وہ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ کریم ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی شمار فرمائے اور ہمیں بھی قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت سے نواز دیں، اپنی شفاعت سے نواز دیں، اور اللہ کریم ہمیں بھی بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ اس کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو درود پاک وہ عمل ہے کہ جو ہر درد کی دوا ہے، ہر مرض کی شفا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، درود پاک پڑھنے سے شفا بھی ملتی ہے۔ کبھی اگر ایسا ہو کہ کوئی سر میں درد ہو رہا ہے، کچھ بیماری ہے، درود پاک پڑھنے کی کثرت کریں انشاءاللہ الکریم۔ آزمائی ہوئی چیز ہے کہ اس کی برکت سے جو ہے یہ بیماریاں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو کثرت درود پاک کرنے والا بنائے، کہ درود پاک پڑھنے والا زیادہ بنائے، کہ درود پاک ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں اچھی ہو جائے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کرش مندی کے ناظرین، ٹیم اے اور ٹیم بی کے درمیان مقابلے کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور بڑھیں گے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آسان ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ پیارے بچوں اور کرش مندی کے ناظرین، سیگمنٹ ہے آسان سوالات۔ اب آسان سوالات سیگمنٹ کا نام ہے، سوالات کی طرف بڑھیں گے، مگر اس سے پہلے ایک اچھی بات، ٹھیک ہے؟ جب بھی کہیں بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے کے آداب میں سے یہ ہوتا ہے کہ بندہ، اب جیسے کرسی پہ بیٹھے ہیں، ایک تو میں بیٹھا ہوں سیدھے پاؤں میں، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے یہ چل رہے ہیں، یہ نہیں، بیٹھے ہوئے آپ بیٹھ گئے، اب بیٹھ گئے، اب آپ بیٹھے ہوئے تو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کس طرح بیٹھیں۔ جب بھی بیٹھے ہیں تو سیدھا پاؤں کر کے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، بہتر آپشن یہی ہے۔ پاؤں کو زیادہ ہلائیں نہیں۔ پھر اس کے علاوہ دیگر چیزیں ہوتی ہیں کہ کپڑے صحیح ہونے چاہیے آپ کے۔ سوالات کی طرف باقاعدہ بڑھیں گے۔ اچھا، اگر آپ نے سوالات کے جواب دے دیا بغیر آپشن لیے تو 2 پوائنٹ، آپشن لیا تو 1 پوائنٹ، اور کوئی جواب نہیں دیا، جواب دے دیا غلط، تو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ 0۔ آپ تو جاگ جائیں اب، ٹھیک ہے۔ تو پہلا سوال یہ ہے، بتائیے کہ اللہ پاک کے پیارے نام الرافع کے کیا معنی ہیں؟ جتنے بچوں کو پتہ ہے چلیں بھائی بتائیں۔ رحمت جی، رحمت جی، رحمت جی، رحمت رحمت سیدھا بلند کرنے والا۔ اگر میں کہوں کہ جواب غلط ہے تو نہیں، اب تو جواب چینج نہیں ہوگا، جواب تو ہو گیا فکس، ٹھیک ہے۔ کیا آپ نے کیا بولا؟ بلند کرنے والا۔ ان کا جواب صحیح ہے، باقی سب کا جواب غلط ہے، کیونکہ اللہ پاک کے پیارے نام الرافع کے میننگ ہے بلند کرنے والا، بلند کرنے والا۔ تو آپ سے ہوئی ہے غلطی، کوئی بات نہیں، سیکھنے کے لائے تھے، غلطی ہو گئی، کیونکہ اکثریت کی بنا پر فیصلہ کیا جاتا ہے اور اکثریت نے جواب دیا تھا رحمت، تو بھائی آپ سے ہوئی ہے غلطی، چلیں کوئی بات نہیں۔ آپ کا جواب کیا ہے؟ غلط ہے۔ چلیں اب اگلا سوال ہے ٹیم بی سے، بتائیے کہ نام اعمال لکھنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ جی، کرامن کاتبین۔ کتنے ہوتے ہیں پتہ ہے؟ 2۔ 2 ہوتے ہیں، کرامن کاتبین کہتے ہیں، سوچ رہے ہیں جی۔ کرامن کاتبین۔ کرامن کاتبین۔ کرامن کاتبین۔ آپ بھی بتائیں بھائی۔ کرامن کاتبین۔ کرامن کاتبین کہتے ہیں، اور یہ 2 فرشتے ہوتے ہیں، دونوں ہمارے نامہ اعمال کو لکھتے ہیں، یعنی ہم نے کیا کیا، اچھا کام کیا تو اچھے رجسٹر میں جائے گا، برا کام کیا تو برے رجسٹر میں جائے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اچھے کام کرتے رہنا ہے، گناہوں سے بچتے رہنا ہے، انشاءاللہ کریم اس کی برکتیں میں دنیا اور آخرت دونوں میں ملیں گی۔ ان کا جواب درست ہے۔ اگلا سوال ہے ٹیم اے سے، ابو العباس کس نبی علیہ السلام کی کنیت ہے؟ ابو العباس کس نبی علیہ السلام کی کنیت ہے؟ آپشن لینا چاہیں گے؟
جی حضرت خضر حضرت خضر خضر علیہ السلام. حضرت خضر علیہ السلام. حضرت خضر علیہ السلام. جی حضرت خضر علیہ السلام. ابھی بتائیں بھائی. حضرت خضر علیہ السلام. حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت کیا ہے؟ ابو العباس. اور ماشاء اللہ ان کا جواب درست ہے. اگلا سوال ہے ٹیم بی سے. بتائیے کہ کس مسجد میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیدل تو کبھی سوار ہو کر تشریف لے جاتے آئے ہیں؟ جی مسجد قباء. مسجد قباء. مسجد قباء. جی مسجد قباء. مسجد القباء. مسجد قباء. مسجد قباء وہ پیاری مسجد ہے کہ جسے اسلام کی پہلی مسجد ہونے کا شرف بھی حاصل ہے. اور دوسری بات یہ کہ مسجد قباء وہ مسجد ہے کہ جس میں 2 رکعت نفل ادا کرنا عمرے کے ثواب کے برابر ہوتا ہے. تو اللہ کریم ہم سب کو بھی مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نفل ادا کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. عظیم الشان مسجد ہے, اسلام کی پہلی مسجد ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیدل تو کبھی سوار ہو کر مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے. اللہ کریم ہم سب کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک عادت پر, اس مبارک سنت پر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. آمین. جو حج پر جا رہے ہیں ماشاءاللہ ایسے خوش نصیب بچے بھی ہوتے ہیں کہ جو حج پر جاتے ہیں, جو بڑے جا رہے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے ہمارے لیے. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ سے ممکن ہے تو آپ ضرور بے ضرور مسجد قباء جائیں اور وہاں پر ضرور بے ضرور 2 رکعت نفل ادا کیجیے. اللہ کریم آپ کو اس کی برکتیں اور سعادتیں نصیب فرمائے. آمین. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہو گیا ہے. بڑھیں گے اگلے سوال کی طرف. سوال ہے ٹیم اے سے. بتائیے کہ نابینا شخص کو کتنے قدم چلانے سے جنت واجب ہو جاتی ہے؟ جی 40. جی 40. 40. جی 40. 40. جی 40. پیارے بچوں, حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص کسی نابینا کو 40 قدم چلائے, کتنے؟ 40 قدم چلائے, اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. پیارے بچوں اور کرشمتی کے ناظرین, جو کام کرنا ہے وہ آپ نے اپنے امی ابو کو بتا کے کرنا ہے, امی ابو کی اجازت سے کرنا ہے. انشاءاللہ کہیں اس کی برکتیں ملیں گی. جی اب اگلا سوال ہوگا ٹیم بی سے. جی سوال یہ بتائیے کہ قرآن پاک کی مشہور آیت اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کس صورت میں؟ ہائے جی سورۃ العلم نشرح. سورہ علم نشرح. سورہ علم نشرح. سورہ علم نشرح. سورہ علم نشرح. جی آپ بھی بتائیں بھائی. سورہ علم نشرح. سورہ علم نشرح. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. جی اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, اس کے میننگ ہے, اس کے معنی ہے کہ بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. جی قرآن پاک کی مشہور آیت اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کہ کس صورت میں ہے, یہ کس صورت میں, اور جواب دیا انہوں نے سورہ علم نشرح میں ہے. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. تو ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہو گیا. بڑھیں گے ٹیم اے کی طرف. سوال یہ بتائیے کہ سورہ بقرہ میں کتنے رکوع ہیں؟ اب ابتدا کریں گے وہ سب سے آخر سے. جی 40. 40. جی 40. 40. 40. جی 40. جی 40. 40. پیارے بچوں اور کرشمتی کے ناظرین, سورہ بقرہ میں 40 رکوع ہیں. جواب درست ہے. اور آخری سوال ہے اس سیگمنٹ کا. اب بڑا پیارا سوال ہے. بتائیے کہ انگلیوں سے پانی جاری ہونا کس نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے؟ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے, اور بہت ہی پیارا معجزہ ہے. ماشاءاللہ ان کا جواب کیا ہے؟ درست ہو گیا ہے. پیارے بچوں اور کرشمتی کے ناظرین, جب اس معجزے کی بات ہوتی ہے تو پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ انگلیاں گئے فیض پر, ٹوٹے گئے پیاسے جھوم کر,
نہ دیا پنج آب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض دیتی ہے گناہ پر ہیزگاری واہ واہ۔ ماشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اتنے ہیں کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رسا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامان میں شامل کر لے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بہت زیادہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ ماشاءاللہ ان کا جواب کیا ہو گیا؟ درست ہو گیا۔ آئیے بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور کڈس مدرسہ کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے باکس ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ آ گئے ہیں سیگمنٹ میں، سیگمنٹ کا نام ہے باکس باکس ایکٹیویٹی میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ میرے ساتھ ہیں 7 باکسز ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ اب ہوگا یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں 1 2 3 4 5 6 7، ٹھیک ہے، کوئی ایک مکس ہے نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے، مگر اس میں کچھ ایک مکس ہے، ہوگا کچھ یوں کہ اس میں یا تو 5 یا تو 6 کیٹیگریز ہوں گی، 1 یا 2 آئیں گے، کوشش کریں، ہو سکتا ہے 1 بھی ہوں، ہو سکتا ہے 2 بھی ہوں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا نصیب کتنا آپ کے ساتھ چل رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ ایک آپ کی ٹیم میں ہے، ایک ان کی ٹیم میں ہے، دونوں آپ کی ٹیم میں چلے جائیں، دونوں ان کی ٹیم میں چلے جائیں، پاسبلٹی کچھ بھی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ ہوگا کہ یہاں پر جیسے مثال کے طور پہ پہلا باکس ہے، تو پہلے باکس کے اندر ایک کیٹیگری ہوگی اور ہر کیٹیگری یعنی 7 میں سے 6 کیٹیگریز اگر ہیں تو میرے پاس 12 سوالات ہیں۔ کتنے سوالات ہیں؟ 12 سوالات ہیں۔ دونوں ٹیموں سے ہر بچہ ایک ایک بار آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو بھائی دیکھیں گے کون آتا ہے کون نہیں آتا، مگر میں کوشش یہ کروں گا کہ ہر ٹیم کا ہر بچہ ضرور بے ضرور یہاں پر آئے اور جواب ضرور دے۔ بڑھتے ہیں پہلے سوال کی طرف۔ سوال ہے ٹیمیں سے، آ جائیے جناب، آپ نیچے سے ابتدا کریں گے، آج نیچے سے شروع کرتے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ جی۔ نمبر 1 نمبر 1 آپ کا نام؟ ریان۔ ریان بھائی، ریان بھائی کہہ رہے ہیں نمبر 1 کھول دیں، نمبر 1 کھول دیا تو ہے بھائی میدان۔ میدان کے بارے میں آپ سے سوال ہے، میدان کے بارے میں سوال ہے، قیامت کے دن سب انسان کس میدان میں جمع ہوں گے؟ وہ کون سا میدان ہوگا کہ جس میں قیامت کے دن جمع ہوں گے سارے؟ اے ہائے، کون سا میدان ہے؟ میدان محشر۔ پیارے بچوں اور کرس مدرسہ کے ناظرین، قیامت کے دن لوگ کہاں جمع ہوں گے؟ میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو میدان محشر میں کامیابی سے نواز دے، آمین۔ ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے، مائک دے کر جائیں گے، جلدی آ جاؤ بھائی جی۔ نمبر 2 کوشش کریں، جائیں بھائی اپنی جگہ پہ جائیں، کوشش کریے گا آ کے جی، آ جائیں بھائی۔ جی نمبر 3 کوشش کریں۔ دیکھیں یہ ہوتا ہے کیا نہیں، انہوں نے بولا کہ میں کسی پیچھے رہوں، میں بھی آ کے لیتا ہوں، چلے آ جائیں بھائی۔ جی نمبر 2 7 نہیں، اچھا 7 سردار کے بارے میں سوال ہے آپ سے، بتا دیں گے؟ انبیاء کرام علیہم السلام کے سردار کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ انبیاء کرام کے سردار ہیں۔ ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے، اپنی جگہ پر جائیں گے، جواب درست دے دیا ہے۔ کون آئے گا بھائی؟ آ جائیں جناب آپ جی۔ نمبر 7 نمبر 7 کے بارے میں آپ سے سوال ہے، بتائیے کہ ولیوں کے سردار کون ہیں؟ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کون ہیں؟ ولیوں کے
سردار ہیں ماشاءاللہ. ان کا جواب بھی درست ہے. پیارے بچوں اور گرش مدیشہ کے ناظرین, ماشاءاللہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات بھی ہو رہی ہے. تو ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت کب مناتے ہیں؟ 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں. اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 11 ربیع الثانی کو مناتے ہیں ماشاءاللہ. جی آ جائیں بھائی, آ جائیں, چل آ جائیں. جی نمبر 4. نمبر 4. ہاتھی پانی کیسے پیتا ہے؟ سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے. سونٹ سے. کس سے؟ سونٹ. اونٹ سے؟ سونٹ سے. اچھا سونٹ سے. اچھا سونٹ کیا ہوتی ہے وہ اس کی, یہ کیسے بتائیں گے آپ؟ جی چلو میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ہاتھی کی ناک آپ نے دیکھی ہوگی, بہت بڑی ہوتی ہے, تو اسے سونٹ کہتے ہیں, سونڈ. تو وہ اسی سے پانی پیتا ہے ماشاءاللہ. ان کا جواب درست ہے. ہاتھی کی جو سونڈ ہوتی ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے, تو اسی سے وہ پانی پیتا ہے. بھائی ٹھیک ہے, ان کا جواب درست ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ نہیں اس کے آپ کے برابر میں جو ہے عبید رضا. ٹھیک ہے عبید رضا. کون آ رہا ہے بھائی؟ جی نمبر 6. نمبر 6. نبی علیہ السلام, اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس جانور کی سواری پسند تھی؟ اونٹ. اونٹ کی یا کوئی اور جانور تھا؟ اونٹ تو نہیں ہے. گھوڑا. جی اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑے کی جو سواری ہے وہ پسند تھی ماشاءاللہ. ان کا جواب درست ہے ماشاءاللہ, درست جواب دے دیا ہے. اپنی جگہ پر جائیں گے. کون آئے گا بھائی؟ آپ تو آ گئے نا. اب عبید بھائی آ جاؤ. جی نمبر 5. نمبر 5. قرآن پاک کے بارے میں سوال ہے. قرآن پاک لکھنے والے صحابی رضی اللہ عنہ کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی کو کیا کہتے ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک کو لکھا؟ قرآن پاک لکھنے والے صحابی کو کیا کہتے ہیں؟ جی کاؤنٹ ڈاؤن شروع کریں گے. 10 9 8 6 آئے ہائے کیا کیا جائے. اچھا کتاب ہوتی ہے ایک, تو ایک ہوتا ہے کاتب. کتاب یعنی بک, کاتب یعنی رائٹر. تو وہ لکھنے والے کو کہتے تھے کاتب وحی, کہ وہ وحیوں کو یعنی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا تو وہ وحی کی صورت میں ہوا, تو وحی کو لکھنے والے تھے, اس لیے ان کو کہتے ہیں کاتب وحی. کاتب تو ایسے صحابہ کے جنہوں نے قرآن پاک کو لکھا ہو ان کو کاتب وحی کہتے ہیں. ان سے ہوئی غلطی کوئی بات نہیں, آپ سیکھنے کے لائیں. اپنی جگہ پر جائیں گے. کون آئے گا بھائی ٹیم بی سے؟ آ جائیں آپ. جی کون سا بکس اڑانے چاہیں گے؟ نمبر 5. نمبر 5. قرآن پاک کے بارے میں آپ سے سوال ہے. بتائیے کہ حدیث پاک کے مطابق قرآن پاک کی زیارت کرنا کیا ہے؟ فرض. سوچ لیں. عبادت. جی عبادت. حدیث پاک کے مطابق قرآن پاک کی زیارت کرنا کیا ہے؟ عبادت. عبادت ہے. سوچ لیں. جی جی پیارے بچوں اور کرشم حدیث کے ناظرین, انہوں نے کہا کہ حدیث پاک کے مطابق قرآن پاک کی زیارت کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے. اور ان کا جواب درست ہے. حدیث پاک میں ہے کہ قرآن پاک کو دیکھنا عبادت ہے ماشاءاللہ. ایک سوال آخری دونوں ٹیموں کا رہ گیا ہے. کون آئے گا بھائی؟ اچھا آپ نہیں آئے نا, یہ نہیں آئے, آپ آ جائیں. جی کون سا باکس؟ نمبر 3. نمبر 3. کوشش کریں اپنی جگہ پر جائیں گے. جی کون آئے گا بھائی؟ نمبر 6. نمبر 6.
نبی علیہ السلام. نبی علیہ السلام کے بارے میں سوال ہے, بتائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے کسی دو کے نام بتائیں. صبور اور ایک صبور تو نہیں ہے فی الحال. آپ کو 5 بتائے گئے ہوں گے, ان میں سے کسی دو کے نام پوچھا ہم نے. جی 5 سک, سبحہ, لزاز, ضرب, ورد. یہ 5 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے تھے. ان کے نام میں نے آپ کو بتائے. ان میں سے کسی دو کے بتانے تھے, کوئی بات نہیں, آپ سیکھنے کے لائے ہیں, کوئی بات نہیں. پیارے بچوں اور کرش مدیشہ کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام ہمارا اسلام کا اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, کرڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے, دعوت اسلامی کے ساتھ جڑے رہیے. آج کی پروگرام میں ٹیم بی ونر رہی. انشاءاللہ اور کریم ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ آباد. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.